الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها، کہ حکمت و دانائی مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے اسے ملے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس کو حاصل کرنے کا۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اخلاقیات کو مضبوط تر کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس امت مسلمہ میں رسول اللہ سے شروع کیا، پھر اہل بیت اطہار کے ائمہ کرام، پھر خلفائے راشدین، پھر اعلیٰ درجے پر فائز صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ سب لوگ جو تھے یہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے باقاعدہ طور پر کام کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے فقہا، فلسفی اس قوم میں پیدا ہوئے، امت مسلمہ میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے اولیاء اور عرفاء صوفیاء اس قوم میں پیدا ہوئے، اخلاقیات کو پروموٹ کرنے کے لیے، اخلاقیات کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور انہوں نے آغاز کہاں سے کیا؟ اللہ کی وحدانیت سے کیا۔ یاد رکھیے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے اخلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وہاں پہ سب کچھ موجود ہے لیکن اسلام موجود نہیں ہے، لیکن اخلاقیات کا جنازہ جو وہاں پہ آپ نکلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ انسان ایک جانور کی حیثیت ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، جو کچھ کرتا رہے، اس کا حق ہے، اس کی آزادی ہے۔ دین نے، مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم آزاد ہو، لیکن یہ کام تم نے کرنے ہیں، ان کاموں سے تم نے روکنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو تمہاری مرضی ہے، تم بادشاہ ہو جو مرضی کرتے پھرو، تم جو مرضی کرتے پھرو، تم آزاد ہو نہیں، تمہیں حرام اور حلال کو ساتھ لے کر چلنا ہے، درست اور غلط کو ساتھ لے کر چلنا ہے، امر اور نہیں کو ساتھ لے کر چلنا۔ یہ انسان کی اجتماعی زندگی کو، مسلم کی اجتماعی زندگی کو مضبوط کرنے والی چیز ہے، ایمان اور اخلاقیات۔ یاد رکھیے جو اعلیٰ اخلاقیات سے مزین شخص ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کو نقصان نہیں دے گا، نہ اس کی عزت کو خراب کرے گا، نہ اس کے مال کو خراب کرے گا، نہ اس کی زندگی کو خراب کرے گا۔ ایک مسلم کے لیے حکم ہے کہ وہ کتنا بھی بڑا گناہگار اس کے سامنے گناہ کرتا ہوا نظر آئے، آپ نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ یہ کہاں سے ہم نے سیکھا؟ یہ رسول اللہ سے سیکھا۔ یہ کہاں سے ہم نے سیکھا؟ یہ ہم نے اہل بیت اطہار سے سیکھا، صحابہ کرام سے سیکھا، اولیاء اور عرفاء سے سیکھا۔ اللہ کی وحدانیت کو توڑنے کے لیے یہاں پہ جو چیزیں مارز وجود میں آئی انگریز کے آنے کے بعد، فرقہ واریت کو اس نے منظم کیا، یہاں مسلمانوں کو تقسیم کیا یہاں پر، تاکہ ایک دوسرے پر یہ کفر کے فتوے لگائیں اور ان کی اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا نقصان ہوا۔ منبر رسول پر بیٹھنے والے علماء جو اخلاق کے ذریعے سے باتیں جنہیں کرنا چاہتے تھے، وہ منبر رسول پر ایک دوسرے کو جو ہے وہ لعن طعن اور گالیاں کرتے تھے۔ اس حد تک ہم پہنچ چکے۔ اسی طرح پبلک میں آپ جائیں کہ فلاں شیعہ ہے، ہم نے تو اس کے گھر نہیں جانا، فلاں اہل حدیث ہے، ہم نے تو اس کے گھر نہیں جانا، فلاں دیوبندی ہے، بریلوی ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا مسلک ہی اس سے نہیں ملتا۔ بھائی قرآن تمہارا ملتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ؟ حدیث تمہاری ملتی ہے کہ نہیں اس کے ساتھ؟ نماز تمہاری ملتی؟ کیا میں اگر خدا کو سجدہ کرتا ہوں تو میرے دیگر مسالک کے بھائی جو ہے وہ کسی اور خدا کو سجدہ کرتے؟ قرآن ایک ہے، سب کچھ ایک۔ اس وننس کو ختم کرنے کے لیے ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا، فرقہ واریت میں ہمیں الجھایا گیا۔ علامہ نے کہا نا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہر دور میں آپ دیکھیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اس کو ختم کرنے کے لیے، اسی طرح دین الدین چشتی اجمیری نے، زکریا ملتانی نے، دیگر جو ہمارے اکابر صوفیاء اور عرفاء ہیں، انہوں نے انسان کے اتحاد کی بات کی ہے، انسان سے محبت کرنے کی بات کی ہے، انسان کو عزت دینے کی بات کی ہے۔ ہم ہیں کہ معمولی اختلافات پر قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں، قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں،
مسالک بن گئے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اخلاقیات اس بات کا ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، پرمٹ نہیں کرتا۔ اخلاقیات ہمیں، ایمان ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ایک خدا کو ماننے والے ایک ہو جائیں۔ ان ھذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاتقون، اللہ نے فرمایا کہ یہ امت واحدہ ہے۔ ان ھذہ امتکم امتا واحدہ، فرمایا وانا ربکم، میں تم سب کا رب ہوں۔ کسی دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کوئی مسلک والا کہ میرا رب کوئی اور ہے، اور اہل حدیثوں کا رب کوئی اور ہے، بریلویوں کا رب، سب کا ایک رب ہے۔ خود فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، میری ہی تم عبادت کرو۔ جب انسان اخلاق سے دور چلا جاتا ہے پھر زندگیاں، معاشرے اجیرن بن جاتے ہیں۔ اخلاقیات ایک شاہراہ ہے، جس شاہراہ پر چل کر قوم اپنے منزل تک پہنچتی ہے، مقصود کو حاصل کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، وہ یہ کہتی ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ قوم کی اجتماعی رویے میں جب یہ تبدیلی آتی ہے تو یقین جانے کہ پھر کسی بھی سپاہی کی، انسپیکٹر کی، کسی بھی تھانے دار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر بیٹھا ہوا تھانے دار، اس کا ضمیر اسے ہمیشہ راہ راست پر رکھتا ہے۔ اخلاقیات مٹ جائیں، ضمیر ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ نے کہا نا کہ برخور از قرآن گر خواہی صبات، اگر تم چاہتے ہو مضبوط رہنا اس دنیا میں تو قرآن سے جو ہے وہ تم استفادہ کرو، قرآن سے فائدہ حاصل کرو۔ در ضمیرش دیدم آب حیات، کہ میں نے اس قرآن کے اندر، قرآن کے دامن میں میں نے آب حیات دیکھا ہے، جو قوموں کو مرنے نہیں دیتا، جو فرد کو، افراد کو مرنے نہیں دیتا۔ میں نے وہ آب حیات اس قرآن مجید میں دیکھا۔ علامہ اقبال، در ضمیرش دیدم آب حیات، کہ میں نے اس کے باطن میں، قرآن کے باطن میں نے آب حیات دیکھا ہے، جو قومیں پیتی ہیں تو پھر صدیوں تک زندہ رہتی ہیں، پھر انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرات محترم، ہمیں اعلیٰ اخلاقی روایات کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔